والی بات نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ اپنا کیا محنت کر، حسد نہ کر. اب پرائم منسٹر کے متعلق جو پہلے وہ بات نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کی ہے کہ لاڑکانہ اور کراچی کو آپ نے ٹھیک کر کے دینا، ہمیں وہاں شہباز شریف چاہیے. یہ بلاول نے کہا. ہم لاڑلے نہیں ہیں، ہمیں انصاف دیر سے مل رہا ہے، بس اتنا فرق ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے، ہمارے پاس کارکردگی ہے. ہمارے ساتھ 16 ماہ اتحاد میں رہے ہیں وہ. اب تو انشاءاللہ اتحادی حکومت اس لیے بنتی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگر اتحادی حکومت ہی بنانی ہے نا تو اس حکومت سے بہتر حکومت نہ ہی بنے ہماری. یہ میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں. کیوں کہ میاں نواز شریف اپنا ویژن جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. یہ جو پارٹیاں جو انگور کھٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ والی بات ہے، ان کی اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے والد صاحب کی جگہ، اور انہوں نے کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، کہ جی میرے بڑے ہیں، بڑی کارکردگی ہے، میرے پرائم منسٹر ہیں. بھائی جان انہوں نے شوباز جب کہا ہے آپ بھی شوبازی کر لیں لاڑکانہ کو بہتر کر کے، آپ بھی شوبازی کر لیں کراچی کو بہتر کر کے، آپ بھی حیدرآباد کو بہتر کر لیں شوبازی کر کے. یعنی آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے پورے سندھ کے اندر، آپ کے پاس لوگوں کے لیے دینے کے لیے ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے جو کالجز ہیں، اسکول ہیں، ان میں گدھے اور گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو آپ کے وڈیرے یا دوسرے سردار جو ہیں انہوں نے ان جگہوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. پنجاب میں جیتیں گے تو ہم وزیر اعظم بنیں گے نا. بلوچستان کے اندر ہم علیحدہ حکومت بنا رہے ہیں، نون لیگ حکومت بنا رہی ہے. کے پی کے اندر ہم مولانا فضل الرحمان نے جیسے کہہ دیا کہ ہم 7 نون کے چلیں گے، وہاں ہماری اتحادی حکومت بنے گی. اور سندھ کے اندر ہمارا ٹکر کا مقابلہ ہوگا اتحاد کی صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. ان کی وزارتوں میں دیکھ لیں ہماری مداخلت نہیں تھی، انٹرفیئرنس نہیں تھی. ان کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا. آپ پیمز کا اگر اسلام آباد جائیں ذرا دورہ کریں، آپ پولی کلینک کا دورہ کریں. خارجہ کی وزارت تھی. اب خارجہ کی وزارت میں مجھے ایک بات بتائیں کہ کہاں ہماری خارجہ پالیسی نے وہ کردار ادا کیا ہو جس کی وجہ سے چائنا یا مڈل ایسٹ یا یورپ یا امریکہ یا ٹرکی کوئی ایک بتائیں جو ہماری طرف اٹریکٹ ہوا ہو. صرف فورن منسٹر بننے سے نہیں. یعنی یہ جو اپنا ممی ڈیڈی وزیر خارجہ لگا دیں گے آپ تو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی. ان کی پرفارمنس کیا تھی یہ مجھے کوئی بتا دے. یہی ہمارا. اچھا پھر آپ نے ایک تنقید کی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چینی، ٹھیک ہے جی بابا وہ شہباز شریف ہے. شہباز شریف کے پاس فائل آتی ہے نا تو فائل دور سے ہی بتا دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں کہ غلط ہوں، تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا کہ اس سے آپ چینی ایکسپورٹ کی سائن کروا لیتے ہیں. واہ یہ کیسے ممکن تھا. اور پھر تجارت کس کے پاس تھی؟ یہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت بھی یہ ہے. ہمارے کئی مسلم لیگیوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ جواب کی دینا ہے. آئیں شائیں بائیں مارن لگ پیندے نے. بھی بندہ پوچھے کہ جس لے تانوں کو ووٹ دی عزت دی گل کر رہے ہیں تو سیدھا دسو کہ ووٹ ڈبے چوں نکلے جدا اودا گنیا جاوے. اس کو کہتے ہیں ووٹ کی عزت. پاپولر سیاست میں اور ایک ویژنری اور اسٹیٹسمین والی جو سیاست ہے وہ مختلف ہے. ملک دیوار کے ساتھ کسی کو بھی لگا کے نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی دیوار کے ساتھ لگا کے نہیں چل سکتا. لیکن اس کے اندر صرف ایک عنصر کو علیحدہ کر کے یہ میں بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہے اس کے اوپر اگر آپ رعایت دیتے ہیں، اس کی اگر آپ لیول پلینگ دیتے ہیں تو پھر لیول پلینگ بین آرگنائزیشن کو بھی دیں گے. آپ سوچتے ہوں گے ساری دنیا سوچتی ہے کہ پریز علیہ اتنا مضبوط کیسے ہو گیا، مطلب اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بات کریں، کسی نے ان کو اپروچ نہیں کیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں. پریز علیہ کو کسی نے فون نہیں کیا. جو فون آپ کہتے ہیں نا اس میں سے کوئی فون ان کے پاس نہیں کیا. یہ تو 3 دفعہ چوئی شجاعت جو گئے ہیں، چوئی شجاعت چاہیں تو ان کے بھائی ہیں، ان کی وفاداری تو ہو سکتا ہے تو اسی لیے گئے تھے نہیں منانے انہیں کہ آ جاؤ ان کو ساڑھے. کسی نے نہیں کہا. ہاں یہ اس کے لیے گئے ہوں گے نا ساڑھے القاف لیگ واپس آ جاؤ. ہاں تو واپسی کا مطلب یہی ہے کہ پریس کانفرنس. لیکن لازم تو نہیں ہے نا کہ وہ عدالتیں اس کو چھوڑ دیں گی یا کوئی اور اس کو چھوڑ دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاید حقان عباسی بہت بڑا نام وزارت عظمیٰ تک گئے، تو ان کو کیا آپ نے کیوں ناراض کیا؟ اچھا ان کو تو کسی نے بھی دیکھے نا ابھی تک ان کی طرف سے ہی آیا ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں اور پھر یہ اتنے سالوں سے ہیں، یہ ہے وہ ہے. جس دن مجھے پتا چلا نا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس وقت میں اختلاف کرتے ہوئے باہر نکل جاؤں گا. فرض کیا باس ہمارے جو شاہد صاحب ہیں یہ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم منسٹری کی تمام میٹنگز میں بیٹھتے تھے. اگر حکومت اتنی ہی بری تھی تو ان کو اس وقت وہ چھوڑ دینا چاہیے تھا.
ان میٹنگز میں جانا چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب میرا خیال ہے کافی بات آگے نکل گئی. جس وقت اختلاف آپ کا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف ہے تو پھر دنیا کو بتائیں اور اسی وقت نکل جائیں. اب بعد میں لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ کے بڑے پیارے سیاسی خریف شیخ رشید صاحب جی جی. چلہ کاٹ کے آئے ہیں. نہیں سر, کسی کام دا چلہ نہیں کٹیا سر جی, جھوٹ بولتا ہے. اس کی باتوں پہ کبھی یقین نہ کیجیے گا. وہ چلہ اس طرح نہیں کاٹا جاتا ہے. دیکھیں نا, چلہ کاٹ کے آیا ہے, اس نے آ کے کیا گفتگو کی ہے. اس نے 9 مئی کی حمایت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں ان کے مقدمات لڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ٹھیک ہے جی, کوئی چلہ اس نے نہیں کاٹا. ڈرامہ کیا اس نے سارے کا سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے بٹ صاحب موقع دیا نا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل آ رہا بٹ صاحب, تو 2008 والا رزلٹ آپ کا بھائی دے گا. بس آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں جو انٹرویوز کر رہے ہیں ٹکٹوں کے لیے, تو آپ مسلم لیگ نون کو اس وقت یہ بھی مشکل ہے کہ ایک آدھی جیسے مسلم لیگ کاف ہے, کچھ تھا گجرات کی حد تک کچھ چیزیں تھیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. گجرات کی حد تک 1-2 سیٹس کے اوپر ریزرویشن تھیں, اور ہماری جو پارٹی کا موقف یہ ہے, سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اتحاد کے حق میں نہیں ہے کاف لیگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن اب کاف لیگ کیونکہ ہماری اتحادی رہی ہے تو اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہے نہیں ہے, وہ تو ابھی تک نہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما حنیف عباسی نے AIY نیوز سے خصوصی گفتگو کی.